شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آج کی سٹوریز بہت ہانٹڈ ہیں اور ایک سٹوری کالے جادو سے ریلیٹڈ ہے جو کہ میرے اولڈ سٹوری لسنر اور سٹوری ٹیلر کامران احمد نے شیئر کی، اور آئی تھنک وہ انڈیا کے رہنے والے ہیں۔ ان کی کہانی ہے جو وہ انہی کے والد صاحب کی سٹوری ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ جو سٹوری شیئر کر رہے ہیں وہ کالے جادو کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر جو کالا جادو کروایا گیا تھا ان کے فادر کے اوپر، وہ جادو ان کے فادر کے دوست کی بیوی نے کروایا تھا۔ اب اس نے وہ جادو کیوں کروایا تھا یہ ہم نہیں جانتے۔ میرے ابو کے دوست تھے اور ان کے گھر ابو کا آنا جانا تھا، لیکن بہت کم۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ابو ان کے گھر کچھ زیادہ جانے لگے کسی کام کے سلسلے میں، اور اچانک سے حالات یوں پیدا ہو گئے کہ ابو اب ان کے گھر بہت زیادہ جانے لگے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو کچھ کہتے تھے ابو وہی کرتے تھے، ان کے کہنے کے مطابق ہر چیز ان کی بیوی کے کہنے کے مطابق ہو رہی تھی۔ ہم لوگ بہت پریشان تھے۔ اچانک سے ابو نے اب گھر میں لڑائی جھگڑا بھی شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ ابو کی بات پہنچ چکی تھی کہ وہ امی کو ڈائیورس دینے لگے تھے۔ ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے، اتنے پریشان ہو گئے کہ ہم کسی عامل صاحب کے پاس گئے، جو کہ میرے ایک دوست سے ریلیٹڈ مجھے پتہ لگا۔ وہ ہمیں جب ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے ساری بات سننے کے بعد کہا کہ یہ سب کچھ تمہارے ابو کی دوست کی بیوی نے کروایا ہے۔ اب اس نے کیوں کروایا ہے اس کی ریزن انہوں نے نہیں بتائی، اور پھر اس کے بعد ان عامل صاحب نے ان کی کاٹ کی۔ کاٹ کرنے کے بعد انہوں نے اس کو جادو کو ختم کر دیا، اور ان کے جو ابو تھے وہ پھر سے ٹھیک ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں اس عورت نے دوبارہ جادو کروا دیا، اور دوبارہ جادو کروایا تو پھر سے وہی حالات ہو گئے، اور ابو پھر اسی طرح امی کو طلاق دینے لگے۔ ابو پھر سے اسی کنڈیشن میں آ گئے، جو کچھ وہ عورت کہتی تھی وہی کرتے تھے۔ دوبارہ کاٹ کروائی گئی، انہوں نے جو وہ تھے عالم صاحب، انہوں نے کہا کہ اس نے پھر جادو کر دیا۔ انہوں نے پھر کاٹ کروائی، دوبارہ سے تیسری دفعہ پھر جادو کر دیا، اور جب تیسری دفعہ جادو کیا تو مجھے کامران کی سٹوری تھوڑی ادھر سے سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے بولا کہ وہ پاگل ہو گئے۔ اب یہ میں نہیں جانتی کہ ان کے ابو پاگل ہو گئے یا جنہوں نے ان کے ابو کے اوپر جادو کروایا تھا وہ عورت پاگل ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس نے جو جادو کیا تھا وہ کچھ کسی بلڈ کے ذریعے کیا تھا جو ان کو کھلا دیا گیا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ اسٹرانگلی اس کے قبضے میں آ گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت گندا کالا جادو ہوتا ہے جس میں بلڈ کو پلایا جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑا انسان، عورت، مرد جو بھی یہ حرکت کرتا ہے جادو کر کے جیسے بھی، اس کے لیے تو عذاب ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سٹوری تھی کامران احمد کی۔ کامران کہتے ہیں کہ میرے اوپر بھی بہت زیادہ کالا جادو ہے، جس کی وجہ سے میرے ساتھ بھی بہت سی تکلیفیں پیش آئیں، جس کی سٹوری وہ کہتے ہیں کہ میں نیکسٹ آپ کو اپنا بھی واقعہ بتاؤں گا۔ یہ تو سٹوری تھی کامران کی۔ تھینکس کامران بھائی اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ اور آگے جو نیکسٹ سٹوری ہے وہ کراچی کی ہے، جو کہ شہروز نے میرے ساتھ شیئر کی۔ شہروز کہتے ہیں کہ کراچی یوں تو بہت سی روشنیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس کی ایک جو چیز ہے وہ ایک طریقی یہ ہے کہ وہاں پر بہت سے خوفناک واقعات بھی ہیں۔ کراچی جو کہ روشنیوں کا شہر ہے، لیکن یہ ایک خوفناک طریقے سے بھی اس کے اندر چیزیں ہیں جو کہ اگر آپ سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کہ بفر زون کراچی کا علاقہ ہے وہ کراچی کا دل کہا جاتا ہے، اور اس کی یہ سٹوری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بفر زون اگر آپ 10 سے 15 سال پیچھے جائیں تو ادھر ایک سب سے پہلے جو سٹوری ہے وہ ایک گھر کی سٹوری ہے۔ وہاں پر ایک ایسا گھر ہے جس میں بہت زیادہ جنات اور عصیب کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک عورت کی موجودگی ہے۔ بفر زون وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا ہے، اور اس کے اندر رات کے ٹائم 1 بجے کے بعد ایک عورت کو دیکھا جاتا ہے، ایک خوفناک عورت کو، اور اس گھر کے اندر بھی اس مخلوق کا بسیرا تھا۔ شہروز کا کہنا تھا کہ ہم نے وہ گھر رینٹ پہ لیا تھا، ہمیں ابھی اس گھر کی ہسٹری کے بارے میں پتہ نہیں تھا،
وہ کافی عرصے سے بند تھا، یوں مانو کہ 5-6 سال سے وہ گھر بند پڑا تھا۔ کسی نے بھی ہمیں نہیں بتایا کہ اس کے اندر آسیب ہے اور کوئی ایسی چیز ہے۔ جب ہم اس گھر کے اندر چلے گئے، اس گھر میں رہنے لگے، تو پہلا دن تھا، سارا سامان شفٹ ہو کر جب ہم نے سکون سے اس گھر میں رات گزارنی تھی، سارے کاموں سے فری ہو کر، تو ہمارے گھر کے آنگن میں ایک نلکا لگا ہوا تھا اور رات کے ٹائم اس نلکے کی چلنے کی آواز آنے لگی۔ ہم تمام گھر کے لوگ، جس میں میری والدہ، میرے والد، میں، میری بہنیں، چھوٹا بھائی، ہم 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، ہم چاروں ہم ایک ہی کمرے میں سو رہے تھے، میری امی ابو بھی اور ہم سارے بہن بھائی بھی۔ جب نلکا چلنے کی آواز بہت تیز آئی تو ہم سب کی آنکھ کھلی اور ہم سب نے ایک دوسرے کو پہلے دیکھا کہ شاید کوئی باہر گیا ہو، لیکن باہر کوئی نہیں تھا اور نلکا مسلسل اور برابر چل رہا تھا، یہاں تک کہ ابو نے اس کمرے کی ونڈو کو کھولا اور دیکھنے کی کوشش کی۔ جیسے انہوں نے کمرے کی ونڈو کو کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا، لیکن نلکا خود بخود چل رہا تھا۔ اس کے بعد ابو نے اس ونڈو کو بند کر دیا۔ اب جیسے ہی ونڈو کو بند کیا تو ہمارے گھر کے باہر سے ہمیں آواز آنے لگی، اور آواز کچھ اس قسم کی تھی کہ جیسے کوئی ہم سب کو مخاطب کر رہا ہو، ہمیں بلا رہا ہو، باری باری ہمارا نام لے رہا ہو، اور وہ آواز ایک عورت کی تھی۔ اس عورت کی آواز کافی دھیمی لیکن واضح سمجھ آنے والی تھی۔ رات بہت مشکل سے گزری، آیت الکرسی پڑھتے رہے، کمرے میں بند تھے، فجر کی اذانوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی تو ابو نے کہا کہ اب کمرے کا دروازہ کھول کر میں وضو کے لیے باہر جاؤں گا۔ ہم ابو کو بار بار روک رہے تھے کہ ابو آپ باہر نہ جائیں، لیکن ابو نے کسی کی بات نہیں سنی اور وہ باہر کے انہوں نے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد وہ کمرے میں آئے اور دوبارہ کمرہ بند کر دیا۔ ویسے تو ہم سارے بہن بھائی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس دن ہم لوگوں کی ہمت نہیں تھی کہ ہم لوگ باہر جائیں، پھر بھی ہم لوگوں کی تب ایج کافی چھوٹی تھی، جس کی وجہ سے ہم لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ خیر دن گزر رہے تھے، رات کا ٹائم تھا اور شدید سردی تھی۔ میرے ابو کسی کام کے سلسلے میں اب اسی گھر کے اوپر والے پورشن میں گئے، ان کو کوئی چیز لینی تھی۔ جیسے وہ چھت پر گئے، انہوں نے کمرہ کھولا تو ان کو کمرے کے اندر سے ایک گندی سمیل آئی، اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت جو کہ سفید کلر کے لباس میں ہے، چہرہ انتہائی سیاہ اور آنکھیں اتنی سیاہ اور ہونٹ بہت بڑے بڑے ہیں، جس کو دیکھ کر ابو خوف زدہ ہو گئے اور فوراً نیچے کی طرف بھاگے۔ جب وہ خوف سے نیچے کی طرف بھاگے تو ان کا پاؤں پھسل گیا، وہ نیچے گرے اور ان کی ٹانگ فریکچر ہو گئی۔ شور مچ گیا سارے گھر میں، ابو کو بڑی مشکل سے اٹھایا، اوپر سے سردیوں کا موسم تھا اور ان کو بہت شدید چوٹ لگی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بھیانک عورت کو دیکھا ہے، میرے بچوں کو اس گھر سے لے کر جلدی نکلو۔ یعنی انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، کیونکہ خود تو وہ اب ایک طرح سے معذور ہو چکے تھے، تو امی نے کہا کہ پہلے آپ کی ٹانگ کا کچھ کروا لیں۔ اسی ٹائم رات کے ہم نے ابو کو، ہم سارے بہن بھائی ہاسپٹل لے کر گئے اور ان کی ٹانگ بہت برے طریقے سے فریکچر ہوئی تھی۔ وہ سارا کچھ کروانے کے بعد وہاں سے فری ہو کر ہم رات کے تقریباً 3:30-4 بجے گھر آئے۔ اب ہم لوگ گھر آ گئے اور اس رات ہم نے جو محسوس کیا وہ یہ تھا کہ کوئی ساری رات ہمارے گھر کے روم کے دروازے کے اوپر دستک دے رہا تھا، اور پھر ہم ساروں کے نام کی کوئی بار بار آواز آتی تھی اور آواز بہت دھیمی تھی۔ ہم نے صبح اٹھ کر کسی سے رابطہ کیا، کوئی عالم تھے یا عامل جو بھی انہوں نے بتایا وہ تھے، ان سے رابطہ کیا اور ان کو ساری بات بتائی، جس پر انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں ایک چڑیل کا بسیرا ہے، بہتر ہے کہ اس گھر کو چھوڑ دیں ورنہ وہ سب کو مار دے گی۔ ابھی تو صرف ٹانگ ٹوٹی ہے اور وہ بھی بہت برے طریقے سے، سیڑھیوں سے گرنے سے ان کی ٹانگ 3 جگہ سے ٹوٹی تھی، 3 جگہ سے ہڈی فریکچر ہو چکی تھی۔ ہم لوگوں نے تقریباً 1 ہفتے کے اندر گھر چھوڑ دیا، اور جیسے گھر چھوڑا تو پتہ لگا کہ یہ گھر تو بہت آسیب زدہ ہے، یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا، لیکن ہمیں وہ گھر بہت کم رینٹ میں ملا تھا، ہم نے اس لیے اس گھر میں رہنا مناسب سمجھا۔ لیکن اگر ہمیں پتہ لگتا کہ وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم کبھی بھی وہ گھر نہ لیتے۔ شہروز کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اس گھر کا تھا، اسی علاقے میں میرے فرینڈ بھی رہتے تھے۔ ہم نے بفر زون کو چھوڑ کر کسی اور علاقے میں گھر لے لیا۔
اور اس کے بعد سیکٹر 15A میں میرا ایک دوست رہتا تھا، میرا بیسٹ فرینڈ، جس کے پاس میں جایا کرتا تھا، جس کا نام احمد ہے۔ احمد اور میں رات گئے 1 بجے ہم نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ شہر کا چکر لگا کر آتے ہیں، اور ہم دونوں دوست، اس نے اپنا موٹر سائیکل نکالا اور ہم دونوں باہر شہر کی طرف نکلنے لگے۔ جیسے ہم شہر کی طرف نکلنے لگے تو ہم بفر زون کے قریب ایک قبرستان ہے جہاں پر ہم لوگوں کی موٹر سائیکل تھوڑی سلو ہو گئی۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ تم نے موٹر سائیکل سلو کیوں کر لی ہے، جس پر اس نے کہا کہ مجھے ایک عجیب سا خوف آ رہا ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی ہمارے پیچھے ہو۔ میں نے پیچھے سے دیکھا، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ یہ تمہارا وہم ہے۔ اس نے بھی سمجھا کہ یہ وہم ہے اور پھر موٹر سائیکل سٹارٹ کی۔ ابھی ہم قبرستان کو کراس کر کے تھوڑا آگے ہی گئے تھے تو ایک عورت کھڑی ہوئی تھی جو کہ سفید لباس میں تھی، اور اس کا چہرہ اس نے دوسری سائڈ پہ کیا تھا اور بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ہم نے اس عورت کو دیکھا اور جیسے اس عورت کے قریب آئے تو اس عورت نے اپنا چہرہ جب ہماری طرف کیا تو اس کا چہرہ اتنا بھیانک تھا۔ شہروز کہتے ہیں کہ میں اس بات کو کبھی بھول نہیں سکتا، وہ اتنی بھیانک اور خوفناک تھی۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے چہرے میں خون نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ اس کے ہونٹ کالے سیاہ اور بہت بڑے تھے۔ ایگزیکٹلی اس کا حلیہ سیم ویسا ہی تھا جو میرے ابو نے بتایا تھا، اور وہ عورت اتنی تیزی سے ہمارے موٹر سائیکل کے ساتھ بھاگ رہی تھی کہ زندگی میں ایسی چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اور پھر ہم جب آگے اس سنسان جگہ سے نکلے تو ایک دکان کھلی ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہ عورت جب میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو ایگزیکٹلی وہ اسی جگہ پر کھڑی تھی جہاں ہم نے اسے کھڑے دیکھا تھا۔ یہ سارا ماجرا دیکھنے کے بعد میری ایک دفعہ ساری جان نکل چکی تھی۔ میرا دوست تو بالکل پیلا زرد ہو چکا تھا۔ بڑی مشکل سے ہم گھر واپس گئے، اور اس کے بعد جب ہم گھر گئے تو میرے دوست خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے مجھے بھی گھر اتارا، اور اس کے بعد اب اس کی اکیلے ہمت نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ مرد تھا، اس نے ہمت کی اور وہ گھر گیا۔ جب وہ گھر گیا تو تھوڑی دیر کے بعد اس کے گھر والوں کی مجھے کال آئی، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ احمد کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اللہ جانے احمد کو کیا ہوا ہے، تم بتاؤ کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ جس پر میں نے ان کو سارا واقعہ بتایا۔ وہ احمد کو پھر کسی عامل کے پاس لے کر گئے کیونکہ احمد کو دورے پڑنے لگے، اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ اور جب عامل صاحب کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ کسی چڑیل کا سایہ ہو گیا ہے اس پر، چونکہ بفر زون میں رہتی ہے اور وہ مشہور ہے، وہ وہاں پر گھومتی ہے۔ شہروز کہتے ہیں کہ کراچی کے لسنرز آپ کے اس چیز کو بخوبی جانتے ہوں گے کہ بفر زون کے علاقے میں اس سفید لباس میں پہنی ہوئی عورت کی موجودگی کو رات کے ٹائم بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک اور واقعہ تھا، وہ یہ تھا کہ ایک لڑکی تھی جو کہ تقریباً 8 سے 9 بجے کے درمیان شاپ سے کوئی چیز لینے کے لیے جا رہی تھی، اور جیسے ہی وہ اپنے گھر سے نکلی دکان پر گئی تو دکان سے جب واپس آ رہی تھی تو اس کو آواز آئی سیٹی بجانے کی، وسلنگ کی آواز آئی۔ تو اس نے جب وسلنگ کی آواز سے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، اور جب اس نے پیچھے سے دیکھا تو ایک عورت تھی، یعنی وہی سفید لباس والی عورت پیچھے کھڑی تھی، اور وہ عورت بہت تیزی سے اس لڑکی کے پیچھے بھی بھاگنے لگی۔ اور جیسے اس لڑکی نے اس عورت کو، خوفناک شکل کی عورت کو اپنے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی بہت زیادہ ڈر گئی اور اپنے گھر گئی، اور اس کی حالت بھی خراب ہو گئی۔ بفر زون کے کئی علاقے ہیں ایسے، سیکٹر 15A تو بہت مشہور ہے، وہاں پر آسیب ہے اور وہ رات کے ٹائم تنگ کرتا ہے ایک عورت کی موجودگی۔ کہتے ہیں کہ یہ قبرستان کے اندر رہتی ہے، اور یہ ایک لڑکی ہے جو کہ بہت سالوں سے اس کو ادھر دیکھ رہے ہیں، عورت کے روپ میں ہے، اور یہ ادھر رہتی ہے اور علاقے کے لوگوں کو تنگ کرتی ہے جو لیٹ نائٹ وہاں پر باہر جاتے ہیں، یا خواتین تو ویسے ہی بہت نازک ہوتی ہیں، اگر وہ اس طرح 8-9 بجے کے قریب بھی نکلیں تو ان کے اوپر یہ چیزیں زیادہ حملہ آور ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ نے عورت کو بہت نازک اور نفیس بنایا ہے، جس کی وجہ سے عورتیں اس چیز کا جلدی شکار ہو جاتی ہیں، اور ان کے اوپر وہ جلدی اپنا خوف ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو یہ کہانی تھی شہروز کی۔ شہروز کہتے ہیں کہ اور بھی بہت سی خوفناک واقعات ہیں میرے پاس کراچی سے ریلیٹڈ، جو کہ میں آپ کے سننے والوں کو ضرور سناؤں گا۔ تو بہت شکریہ شہروز اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے،
تو لسنرز، ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر سے بنا ضرورت کے مت نکلیں. خواتین کے لیے تو ویسے ہی ہے، اور مردوں کے لیے بھی. آج کل کا جیسا دور ہے، مرد بھی فتنے سے بچیں اور ایسے آسیب سے بچیں، کیونکہ جب یہ چیزیں ایک دفعہ حملہ آور ہو جاتی ہیں، کسی کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، تو اس کو نہیں چھوڑتی. بہت پاورفل کوئی عامل ہو تو وہ اس میں ہاتھ ڈالتا ہے اور کام کرتا ہے. بہت سے پاورفل عامل ہوتے بھی ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن تب وہ اپنی کوشش کو چھوڑ دیتے ہیں جب ان کو خطرہ اپنے اوپر یا اپنے پیاروں کے اوپر نظر آتا ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کا بہترین حل ہے کہ اپنی حفاظت کریں، حصار میں رہیں، بنا ضرورت کے گھر سے باہر نکلنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بالکل نہ نکلیں. ضرورت کے تحت مرد اور خواتین گھر سے باہر نکلیں. کوشش کریں کہ خوشبو لگا کر مت نکلیں. خوشبو بہت زیادہ ان چیزوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے. بہت سی مختلف صورتیں ہوتی ہیں ان کے اٹریکشن کی. بعض دفعہ یہ حاوی ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ یہ کاموں میں رکاوٹ دیتی ہیں، اور بعض دفعہ یہ اتنی سخت اور ورس ہو جاتی ہیں کہ یہ آپ کے معاملات، آپ کی شادی، آپ کی زندگی کی خوشیوں کو بھی آپ سے چھین لیتی ہیں. کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جنات بھی دوزخ میں جائیں گے. میں دوزخ کو جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا جو غلط کام کریں گے. تو یہ بھی بھٹکتے ہیں، یہ بھی انسانوں کی طرح اچھے اور برے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچیں اور اپنے پیاروں کو اور اپنا بہت سا خیال رکھیں. چاروں کل آیت الکرسی کا حصار کریں. اپنے گلے میں حفاظت کی کلام کو ضرور ڈالیں تاکہ آپ لوگ محفوظ رہیں. تو یہ تھی آج کی سٹوریز. آپ کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اور میرا جو دوسرا چینل ہے ڈر کی راتیں، جس پر میں ایک دن کے بعد ادھر سٹوری اپلوڈ کرتی ہوں اور ایک دن ادھر کرتی ہوں، اس کو بھی سبسکرائب کریں. اس پر بھی بہت سی اچھی سٹوریز ہیں جو آپ کو پسند آئیں گی. والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر اور ان سے بہت محبت کریں. اللہ کی یہ نعمت بہت اچھی ہے اور اللہ پاک اس نعمت کو ہمارے سر پہ سلامت رکھے. آمین. نیلم کو اجازت دیجیے. اپنے والدین کا خیال رکھیے گا اور اللہ پاک ہمارے پاکستان کو اس مصیبت کی گھڑی سے بچائے جو سیلاب آئے ہوئے ہیں. تو اللہ حافظ. اللہ نگہبان.